اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم انی اسألک علما نافعا رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ پہلے بات السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آپ کو میری آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں سابقہ واقفیت کی طرف۔ ہم پڑھ رہے تھے نظم مزار قطب الدین ایبک، اور ہم نے پڑھ لی تھی نظم، اور اس کے رہتے ہیں آخری دو اشعار، لیکن پہلے دو اشعار پڑھیں، ذرا ان پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو ہم نے شعر پڑھا تھا، صدائیں نعرہائے جنگ کی آتی ہیں کانوں میں، بلند آہنگ تکبیریں سما جاتی ہیں کانوں میں، کہ میدان جنگ میں فوجوں کا آمنے سامنے ہونا، جذبات میں ڈوبے ہوئے نعرے دلوں کو گرما دیتے ہیں، رگوں میں خون کو تیز کر دیتے ہیں۔ مسلمان مجاہدوں کے جذبہ شہادت کو اور زیادہ نکھار رہے تھے۔ کیا وہ نعرے پرجوش، پر ایمان، پر حرارت نظارہ تھا جو آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہا تھا، یہ نظارہ دل و دماغ کو تسکین پہنچا رہا تھا۔ اس کے بعد ہم نے شعر پڑھا کہ نظر آتا ہے مجھ کو سرخ رو ہونا شہیدوں کا، وہ اطمینان، وہ ہنستا ہوا چہرہ امیدوں کا، کہ جب مومن کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے تو وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ مومن جب اللہ کی رضا کے لیے میدان میں اترتا ہے تو اس کے چہرے پر خوف نہیں ہوتا، اور ان کے چہروں پر اطمینان اور سکون نظر آتا ہے۔ علم کے سائے میں سلطان غازی کا بڑھے جانا، سرے دشمن پہ افواج حجازی کا چڑھے جانا، کہ مسلمان مجاہدوں کا لشکر شان و شوکت سے فاتحانہ انداز میں اسلامی جھنڈے کے سائے تلے آگے بڑھ رہا ہے، کوئی بھی خوف ان کے راستے میں دیوار نہیں بن رہا۔ افواج حجازی یعنی مسلمانوں کا لشکر ایبک بادشاہ کی قیادت میں دشمن کے سروں پر پہنچ گیا، دشمن کے لشکر میں سراسیمگی کی کیفیت پھیل گئی۔ پھر ہم نے شعر نمبر 11 پڑھا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ غازی مرد ہوں میں بھی، پرانے لشکر اسلام کا ایک فرد ہوں میں بھی، کہ جب مجاہدین کا حال دیکھتا ہوں تو مسلمان ہونے کے ناطے میرے دل کے اندر بھی ایمانی سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں غازی مرد ہوں، مجھے لگتا ہے کہ حق و باطل کی جنگ میں نے بھرپور حصہ لیا اور غازی بن کر میدان جنگ سے لوٹتا ہوں۔ شعر نمبر 12 ہم نے پڑھا، رجز شہادت کے رجز پڑھتا ہوں میدان شہادت میں، رجز پڑھتا ہوا بڑھتا ہوں ارمان شہادت میں، کہ جب کفر یا طاقتیں اسلام کو مٹانے کے لیے سرگرم عمل ہو جاتی ہیں تو مسلمان میدان عمل میں آ جاتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں اپنے ارادوں سے باز نہیں رکھتی۔ آتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ جی بچوں، ابھی ہم پڑھیں گے شعر نمبر 13 اور 14، لاسٹ اشعار ہیں، آخری اشعار ہم پڑھنے والے ہیں۔ تو آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے پین، اور آپ نے کیا کرنا ہے، جو عام الفاظ میں نے انڈر لائن کیے ہیں آپ نے خط کشیدہ کرنے، انڈر لائن کرنے، اور جن پہ معنی لکھے ہوئے معنی لکھنے ہیں، جن کے ساتھ میں نے فنی محاسن لکھے ہیں آپ نے فنی محاسن تحریر کرنے ہیں۔ شہادت کے رجز پڑھتا ہوں میدان شہادت میں، شہادت کے رجز پڑھتا ہوں میدان شہادت میں، رجز کیا لفظ ہے، رجز، کیا لفظ ہے، رجز، رجز پڑھتا ہوا بڑھتا ہوں ارمان شہادت میں۔ تو بھائی شہادت کسے کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنا، اپنی جان قربان کرنا کیا کہلاتا ہے، شہادت کہلاتا ہے۔ میں نے یہ لکھ دیا اس کا معنی، ٹھیک۔ رجز جنگی ترانے، رجز جنگی ترانے، میدان شہادت، شہادت کا میدان، اور سوری یہ اشعار تو ہم نے ڈسکس کر لیے تھے، تشریح بھی کر لی تھی۔ نیچے والا شعر ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ عظیم الشان ہوتا ہے یہ منظر پاک بازی کا، عظیم الشان ہوتا ہے یہ منظر پاک بازی کا، شہیدوں کی خاموشی غلغلہ مردان غازی کا۔ تو عظیم الشان بڑی شان والا، شاندار منظر نظارہ، پاک بازی پاکیزگی، شہیدوں کی خاموشی، خاموشی، غلغلہ، غلغلہ دھوم دھام شور، جس غلغلے کے ساتھ وہ میدان جنگ میں آتے ہیں۔ مردان غازی، میدان جنگ سے زندہ آنے والے کو کیا کہتے ہیں، غازی کہتے ہیں۔ تو مردان غازی، غازی مرد، مردان غازی، غازی مرد۔ آتے ہیں فنی محاسن کی طرف۔ اچھا جی، منظر پاک بازی کا، شہیدوں کی خاموشی مرکب اضافی ہے آپ کے پاس، مردان غازی، مردان غازی بھی آپ کے پاس مرکب توصیفی ہے، مرکب بچوں مرکب توصیفی ہے، یعنی مردوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ کیا ہیں، غازی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس پاک بازی اور غازی ہم کافی الفاظ ہیں، کا ردیف ہے، کا کیا ہے بچوں، ردیف ہے۔
خاموشی اور غلغلہ، خاموشی اور غلغلہ صنعت تضاد ہے، یعنی متضاد الفاظ کا استعمال ہے۔ خاموشی کو کہتے ہیں، غلغلہ شور کو کہتے ہیں۔ شہیدوں کی خاموشی ہو گیا مرکب اضافی ہے۔ آتے ہیں تشریح کی طرف۔ شعر میں شاعر جو ہیں وہ مومن مجاہدوں کے جذبہ ایمانی اور جذبہ شہادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر جو ہیں مومن مجاہدین کے جذبہ ایمانی اور کون سے جذبہ شہادت کو کیا پیش کر رہے ہیں بچوں؟ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں اپنے آپ کو میدان جنگ میں پاتا ہوں، تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شاعر کہاں پہ موجود ہے؟ شاعر موجود ہے قطب الدین ایبک کے مزار پر موجود ہے۔ شاعر کہاں موجود ہے؟ قطب الدین ایبک کے مزار پر موجود ہے، اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سارے جنگی مناظر دیکھ رہا ہے، اور اس نے دیکھا کہ میں شہادت کے رجز پڑھتے ہوئے، یعنی جنگی ترانے پڑھتے ہوئے میدان جنگ کی طرف جا رہا ہوں، اور ارمان شہادت میں میدان جنگ کی طرف جا رہا ہوں۔ تو وہ جو ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عظیم الشان ہوتا ہے یہ منظر پاک بازی کا، کیونکہ یہاں پر مسلمان مجاہدین جب میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ اتنا عظیم الشان منظر ہوتا ہے۔ اور یہ عظیم الشان منظر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ بڑے پاکیزہ مناظر ہوتے ہیں۔ یہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان کا جو ربط ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے تو دنیا کی تمام سوچوں سے آزاد ہو کر، دنیا کی تمام لالچوں سے ہٹ کر جو ہے تو اللہ کی خاطر میدان جنگ میں آتا ہے۔ کس کی خاطر میدان جنگ میں آتا ہے؟ صرف ایک اللہ کی خاطر میدان جنگ میں آتا ہے۔ لہٰذا یہ بڑے پاکیزہ مناظر ہوتے ہیں، پاک بازی کے مناظر ہوتے ہیں، تو یہ بڑے ہی شاندار مناظر ہوتے ہیں۔ کیسے مناظر ہوتے ہیں؟ بڑے شاندار۔ یہ مناظر کیوں شاندار ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ بڑے پاکیزہ مناظر ہوتے ہیں۔ پاکیزہ مناظر کیوں ہوتے ہیں بچوں؟ اس لیے کہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان کے معاملات ہوتے ہیں، کہ جو بندہ جو ہے تو اب اللہ کی خاطر جو ہے اپنی جان قربان کرنے کے لیے میدان جنگ میں آ جاتا ہے، اور اسے دنیا کی کوئی لالچ بھی نہیں ہوتی، یعنی اس کی سوچ جو ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ پاکیزہ ہوتی ہے۔ شہیدوں کی خاموشی، اچھا کون سے مناظر پاکیزگی کے ہوتے ہیں؟ شہیدوں کی خاموشی، جو شہید ہو جاتے ہیں تو ان کے چہروں پر عجیب سا سکون اور اطمینان نظر آنے لگتا ہے، ان کے چہروں پر عجیب سی خوبصورت سی خاموشی نظر آتی ہے۔ اور غلغلہ مردان غازی کا، کہ یہ اتنے پاک باز مناظر، یہ جو پاک بازی کے جو عظیم الشان مناظر ہوتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں؟ کہ شہیدوں کی خاموشی ہوتی ہے تو یہ بڑے عظیم الشان مناظر ہوتے ہیں، اور مردان غازی یعنی میدان جنگ میں غازی مرد جو ہوتے ہیں، مردان غازی جو ہوتے ہیں وہ بڑے غلغلے کے ساتھ، بڑے شور کے ساتھ، بڑے دھوم دھام کے ساتھ، بڑی لچک کے ساتھ جو ہیں آگے کی طرف کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑے عظیم مناظر ہوتے ہیں، یہ بڑے کیسے مناظر ہوتے ہیں؟ عظیم مناظر ہوتے ہیں۔ ہاں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسری بات کہ خاموشی، ان کی خاموشی سے کیا مراد ہے؟ خاموشی سے یہ بھی مراد ہے کہ وہ صبر اور برداشت کا عجیب منظر پیش کرتے ہیں، وہ صبر اور برداشت کا عجیب منظر پیش کرتے ہیں، پریشانیوں تکلیف پر صبر کر کے زبان سے حرف شکایت نہیں نکالتے۔ آپ کے پاس حوالے کا شعر ہے، شہیدان وفا کے حوصلے تھے داد کے قابل۔ چلے میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں آپ کے پاس حوالے کا شعر، شہیدان وفا کے حوصلے تھے داد کے قابل، شہیدان وفا کے حوصلے تھے داد کے قابل، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا۔ واہ، یعنی وہاں پر جہاں پر صبر کرنا مشکل تھا وہاں پر وہ کیا کرتے تھے؟ شکر کرتے تھے۔ ان کے حوصلے کس کے قابل تھے؟ داد دینے کے قابل تھے، ان کو داد دینی چاہیے۔ آخری شعر کی طرف، میرا جی چاہتا ہے اب نہ اپنے آپ میں آؤں، میرا جی چاہتا ہے اب نہ اپنے آپ میں آؤں، اسی آزاد دنیا کی فضا میں جذب ہو جاؤں۔ آتے ہیں لغات کی طرف، میرا جی میرا دل، اپنے آپ میں آؤں ہوش میں آنا، فضا ہوا، جذب ہونا، کھو جانا، گل جانا، جذب ہونا، کھو جانا، گل جانا۔ تو آتے ہیں فنی محاسن کی طرف۔ تو پیاری طالبات آپ کے پاس ہے آؤں جاؤں، ہم کافیہ ہیں، غیر مردف شعر ہے، ہم کافیہ لائے ہو، غیر مردف یعنی اس میں ردیف نہیں ہے، جیسے کہ اوپر والے شعر میں کا ردیف آیا تو یہاں پر ردیف نہیں ہے۔
تو یہ کیا کہتا ہے؟ آپ کے پاس مزید فنی محاسن کیا ہیں؟ آزاد دنیا مرکب توصیفی، آزاد دنیا مرکب توصیفی، دنیا کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ آزاد ہے، جیسے ذہین لڑکی، ٹھیک ہے، تو آزاد لڑکی، تو آزاد دنیا مرکب توصیفی ہے۔ دنیا کی فضا آپ کے پاس مرکب اضافی ہے، کیونکہ اس کے درمیان حرف اضافت میں سے کیا آ رہا ہے؟ کی آ رہا ہے۔ ہاں جی، تو آتے ہیں تشریح کی طرف۔ تو اس شعر میں شاعر، آپ جانتے ہیں کہ شاعر جو ہیں تصوراتی دنیا میں اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں بچوں؟ تصوراتی دنیا میں اپنے آپ کو میدان جنگ میں پاتے ہیں۔ کہاں پاتے ہیں؟ میدان جنگ میں پاتے ہیں، اور میدان جنگ میں ان کا جو پاتے ہیں، تو جس طرح وہ تخیلاتی دنیا میں مجاہدین کو بڑے جوش اور غلغلے کے ساتھ اور بڑے کس کے ساتھ انہماک کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، تو ایسے ہی انہیں بھی لگتا ہے کہ میں بھی ان میں کیا ہوں؟ موجود ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہ جو مناظر دیکھ رہا ہوں نا، تو شاعر کہتے ہیں کہ نظارے اس قدر پر ایمان اور پر تاثیر تھے کہ شاعر اپنے آپ میں نہ رہے، شاعر اپنے آپ میں نہ رہے، اور دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ان ایمان کے ان پرکیف نظاروں سے کبھی بھی میں باہر نہ نکلوں، کیونکہ وہ نظارے اس قدر پر ایمان اور پرکیف تھے اور پر تاثیر تھے۔ وہ نظارے اس قدر کیسے تھے بچوں؟ وہ نظارے اس قدر پر ایمان اور پرکیف تھے۔ وہ نظارے کیسے تھے بچوں؟ اس قدر پر ایمان اور پرکیف تھے کہ شاعر اپنے آپ میں نہ رہے، اور دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی۔ کیا خواہش پیدا ہوئی بچوں؟ یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ایمان کے ان پرکیف نظاروں سے میں کبھی بھی باہر نہ نکلوں، اور میں نکلنے نہ پاؤں۔ امن اور قربانی کا راستہ حقیقت میں آزاد اور اصل راستہ ہے۔ جی ہاں، تو اسی آزاد دنیا، تو جب یہ کہہ رہا ہے کہ اسی آزاد دنیا کی فضا میں جذب ہو جاؤں، تو جو کہتا ہے کہ امن اور قربانی کا راستہ حقیقت میں آزاد اور اصل راستہ ہے۔ امن اور قربانی کا جو راستہ ہے، امن اور قربانی کا جو راستہ ہے، اصل میں وہ کیا ہے؟ آزاد اور اصل راستہ ہے۔ میرا دل چاہتا ہے، کیا دل چاہتا ہے شاعر کا؟ شاعر کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس آزاد دنیا کا حصہ بن جاؤں، میں اس آزاد دنیا کا کیا بن جاؤں؟ حصہ بن جاؤں، اور اس میں میں کیا ہو جاؤں؟ جذب ہو جاؤں۔ حوالے کا شعر ہے آپ کے پاس، جو آپ کے پاس حوالے کا شعر ہے کہ عشرت قتل گائے تمنا مت پوچھ، عشرت قتل گائے تمنا مت پوچھ، یعنی عیش قتل گاہ ہے تمنا مت پوچھ، عشرت عیش کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عید نظارہ ہے شمشیر کا اوریاں ہونا، عید نظارہ ہے یعنی بڑی خوشی کا نظارہ ہوتا ہے جب شمشیر، کسے کہتے ہیں؟ تلوار کو کہتے ہیں، تلوار جب ننگی ہوتی ہے نا تو بڑا عید والا نظارہ ہوتا ہے۔ عشرت قتل گاہ تمنا مت پوچھ، یعنی قتل گاہ تمنا، قتل گاہ کی کہتا ہے کہ مجھ سے مت پوچھو کہ قتل گاہ کے عیش کی تمنا مجھ سے مت پوچھو، تمہیں کیا پتہ ہے قتل گاہ میں کس قسم کا عیش ہوتا ہے، کیا مزے ہوتے ہیں، کیونکہ جب شہید کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے نا، تو وہ زمین پر گرنے سے پہلے جو ہے تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر لیتے ہیں۔ اگر اس سے ہٹ کر دیکھا جائے کہ دنیاوی عشق میں اگر کوئی بندہ جو ہے نا قتل ہونے کے لیے قتل گاہ میں پہنچ جائے نا، تو وہ اس اپنے لیے عشق کی کیا سمجھتا ہے؟ معراج سمجھتا ہے، اپنے لیے عشق کی کیا سمجھتا ہے؟ معراج سمجھتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ قتل گاہ میں جو میں عیش کی تمنا کرتا ہوں نا، تو اس کی تمنا کا جو منظر ہے نا وہ مجھ سے مت پوچھو، تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہوتا ہے، اور میں تو تمہیں بتانے سے بھی قاصر ہوں کہ وہ جو تمنا ہے میں وہ تمہیں بتا بھی نہیں سکتا ہوں۔ عید نظارہ ہے شمشیر کو اوریاں، یعنی جب مجھے قتل کرنے کے لیے شمشیر برہنہ کی جاتی ہے نا تو وہ عید کا نظارہ ہوتا ہے۔ اس کی تابشوں سے آسمان فکر و دانش پر نئی صبح بکھرتی ہیں، نئے سورج نکلتے ہیں، یعنی نئی صبح بکھرتی ہیں اور نئے سورج کیا ہوتے ہیں؟ نکلتے ہیں۔ آپ کی کیا ہو گئی؟ یہ مکمل ہو چکی ہے۔ کون سی نظم؟ نظم مزار قطب الدین ایبک شاہ نامہ اسلام سے لی ہوئی تھی، اور حفیظ جالندھری کی یہ نظم لکھی گئی ہے۔ ہم اس کے عام نکات کی طرف آتے ہیں، لیکن ہم مشق میں سے تھوڑا سا کچھ حال کرتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مشق میں، بلکہ آپ کے صفحہ نمبر 110 پہ دیا ہوا ہے مرکب عطفی اور مرکب جاری، دو مرکبات آپ کے دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مرکب عطفی، مرکب کسے کہتے ہیں بچوں؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں۔ جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ ترتیب پائیں اور لفظوں کا مجموعہ کیا ہو؟ بامانی ہو، تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ مرکب عطفی کہلاتے ہیں۔ چلیں میں مرکب کی تعریف بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔
जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज तरतीब पाएँ और लफ्ज़ों का मजमूआ क्या हो, बामानी हो, यानी लफ्ज़ों के मजमूए से कोई मानी समझ में आता हो, तो मुरक्कब कहलाता है। जैसे खूबसूरत घर मुरक्कब है, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज आ रहे हैं। आमना की गड़ी मुरक्कब है, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज आ रहे हैं। मलका मानूर का बेग, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज आ रहे हैं, तो ये क्या है भाई, मुरक्कब है। तो हमने मुरक्कब की क्या तारीफ पढ़ी, जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज तरतीब पाएँ और लफ्ज़ों का मजमूआ बामानी हो, तो वो क्या कहलाते हैं, मुरक्कब। जैसे खूबसूरत घर, आमना की गड़ी, मलका मानूर का बैग। अब मुरक्कब अतफ़ी और मुरक्कब जारी की तरफ आते हैं। अतफ़ी अतफ़ के सबसे पहले तो लुग़वी मानी की तरफ आते हैं। तो मुरक्कब के तो मैंने आपको बतला दिया। अतफ़ के लुग़वी मानी फेरना और मिलाना के हैं। अतफ़ के लुग़वी मानी क्या है, फेरना और मिलाना के। तो मुरक्कब अतफ़ी वो मुरक्कब जो मातूफ़ इले और मातूफ़ से मिलकर बने और उसे हर्फ़ अतफ़ के ज़रिए मिलाया जाता है। जैसे उमर और मारिया, अमीर और गरीब, ठीक है। तो और यानी वो मुरक्कबात जिनमें क्या आता है, और या वाव आता है, और या वाव आता है, वो क्या कहलाते हैं, मुरक्कब अतफ़ी कहलाते हैं। फिर कहते हैं मातूफ़ ले और मातूफ़ से मिलकर बने। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि इसके मानी क्या है, मातूफ़ अतफ़ के मानी क्या है, फेरना और मिलाना के हैं। तो मातूफ़ ले किसे कहते हैं, जिसकी तरफ किसी दूसरे इस्म को फेरा जाए, जिसकी तरफ किसी दूसरे इस्म को फेरा जाए। और मातूफ़ किसे कहते हैं, वो इस्म जिसे फेरा जाए, वो इस्म जिसे फेरा जाए। अब देखें पहला वाला क्या है, मातूफ़ ले है, दूसरा वाला क्या है, मातूफ़ है। ये वो मातूफ़ ले, ये वो इस्म है जिसकी तरफ कोई दूसरा इस्म फेरा जाता है। और मातूफ़ क्या है, कि वो इस्म जिसे फेरा जाता है, वो इस्म जिसे फेरा जाता है। तो मातूफ़ और मातूफ़ अलैह से हम क्या कह सकते हैं कि मातूफ़ और मातूफ़ अलैह से मिलकर बने और उसे हर्फ़ अतफ़ के ज़रिए मिलाया जाता है, वो क्या कहलाता है, मुरक्कब अतफ़ी कहलाता है। जैसे उमर और मारिया, अमीर और गरीब, अच्छा और बुरा, ज़मीन और आसमान, ठीक है। तो ये क्या है, मुरक्कबात अतफ़ी हैं। इन मिसालों में हर्फ़ अतफ़ यानी और वाव से पहले इस्म को मातूफ़ इले और बाद में आने वाले इस्म को क्या कहा जाता है, मातूफ़ कहा जाता है। मुरक्कब जारी वो मुरक्कब जो इस्म और हर्फ जार से मिलकर बने। हर्फ जार किसे कहते हैं, हरूफ जार। हरूफ जार कौन से होते हैं बच्चे, जो जोड़ने और मिलाने का काम करते हैं, जो जोड़ने और मिलाने का काम करते हैं, वो हरूफ जार कहलाते हैं। तो वो मुरक्कब जो इस्म और हर्फ जार से मिलकर बने, इसमें इस्म को मजरूर कहा जाता है। मसलन कराची से मेज़ पर लाहौर तक। तो ये जब हम कहते हैं हरूफ जार, तो ये जो जार यानी इनसे कलाम क्या होता है, जारी होता है। हरूफ जार जब हम कहते हैं तो इससे कलाम क्या होता है, जारी होता है। जैसे कराची से यानी बात जारी है, बात क्या है, जारी है, आगे भी की जाए। कराची से क्या, तो बात क्या है, जारी है। मेज़ पर जब हमने कहा मेज़ पर है, तो ये मुरक्कब है, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज हैं, लेकिन लगता है कि बात क्या है, जारी है, आगे भी बात की जाएगी। मेज़ पर क्या, मेज़ पर कुछ रखा हुआ है, मेज़ पर चिड़िया है, मेज़ पर कबूतर है, मेज़ पर ग्लास है, मेज़ पर क्या है। तो इन हरूफ से पता चलता है कि बात क्या है, जारी है, यानी ये बात को जारी रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मेज़ पर, लाहौर तक, लाहौर तक ये क्या है, हरूफे जार है। लाहौर तक क्या है हमारे पास, हरूफे जार में से है। तो ये मुरक्कब कौन सा है, मुरक्कब जारी। इन मिसालों में कराची, मेज़ और लाहौर मजरूर है, यानी जो जार से पहले वाला लफ्ज़ होता है वो क्या होता है, मजरूर होता है, ठीक है। जबकि से, पर और तक हरूफे जार हैं। कौन से हरूफ हैं, हरूफे जार हैं। यानी ने, से, पर, तक को, ये क्या होते हैं, हरूफे जार हैं। इनसे इनके बाद ये जब लफ्ज़ बोला जाता है, हर्फ जार बोला जाता है, तो उससे बात क्या होती है, जारी होती है। ये थे आज हमने मुरक्कबात पढ़े, मुरक्कब अतफ़ी और मुरक्कब जारी पढ़ा। इसको भी देखते हैं और सबसे पहले आते हैं हम आज के लेक्चर के अहम नकात की तरफ, जो दो हमने शेर पढ़े। शेर पढ़ा, अजीम शान होता है ये मंजर पाकबाजी का, शहीदों की खामोशी गुलगुला मर्दान गाजी का। तो इसमें हमने लुगात की, फ़नी मुहासन किए। तो फिर हमने आते हैं अहम नकात की तरफ कि मैदान जंग के अजीम नज़ारों में शुहदा की खामोशी और उनका सब्र और बर्दाश्त एक अजीब मंजर पेश करता है। परेशानियों तकलीफ़ पर सब्र करके ज़बान से हर्फ शिकायत नहीं निकालते, कौन, मुजाहिदीन। तो शेर है आपके पास, शहीदाने वफ़ा के हौसले थे दाद के काबिल, शहीदाने वफ़ा के
حوصلے تھے داد کے قابل، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا۔ آخری شعر ہم نے پڑھا، میرا جی چاہتا ہے اب نہ اپنے آپ میں آؤں، میرا جی چاہتا ہے اب نہ اپنے آپ میں آؤں، اسی آزاد دنیا کی فضا میں جذب ہو جاؤں۔ شاعر تصوراتی دنیا میں اپنے آپ کو میدان جنگ میں پاتے ہیں۔ میدان جنگ کے نظارے اس قدر پرایمان اور پرتاثیر تھے کہ شاعر اپنے آپ میں نہ رہے اور دل میں خواہش پیدا ہونا کہ میں ان ایمان کے ان پرکیف نظاروں سے کبھی باہر نہ نکلنے پاؤں، اور امن و قربانی کا راستہ حقیقت میں آزاد اور اصل راستہ ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس آزاد دنیا کا حصہ بن جاؤں۔ یہ تھی ہمارے نظم کے اہم نکات۔ اب آتے ہیں جو ہم نے مرکب عطفی اور مرکب جاری پڑھا اس کے اہم نکات کی طرف۔ ہم نے مرکب عطفی پڑھا، وہ مرکب جو معطوف الیہ، معطوف اور حرف عطف سے مل کر بنے مرکب عطفی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے عطف کے آپ کو معنی بھی بتائے تھے۔ عطف کے لغوی معنی کیا ہیں؟ پھیرنا میں نے لکھ کے بتائے تھے، یہاں دوبارہ لکھ لیتی ہوں۔ پھیرنا اور ملانا کے ہیں تو یہاں پر ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف پھیرا جاتا ہے، ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ ملایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر حروف عطف ہمارے پاس کون سے ہیں؟ واو اور پھر، واو اور پھر، یہ تین حروف کیا ہیں؟ عطف ہیں۔ عمر اور علی مثالیں فاطمہ اور سہلہ۔ ٹھیک ہے، تو عمر پہلا والا اسم معطوف الیہ ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ معطوف ہوتا ہے۔ عمر معطوف الیہ اور حرف عطف، علی کیا ہے؟ معطوف۔ پھر ہم نے مرکب جاری پڑھا، وہ مرکب جو اسم اور حرف جار سے مل کر بنے، اس میں اسم کو مجرور کہا جاتا ہے۔ تو مثالیں یعنی مرکب جو اسم اور حرف جار سے مل کر بنے، کراچی تک، یعنی حروف جار کیا کام کرتے ہیں؟ ان سے کلام کیا رہتا ہے؟ جاری رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کراچی تک، تو کیا کراچی تک؟ ٹھیک ہے، بات جاری ہے۔ میز پر، کیا ہے؟ میز پر، تو لاہور تک، تو کلام کیا ہوتا ہے؟ جاری ہوتا ہے۔ حروف جار نے، سے، پر، تک، کو وغیرہ ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ آتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ گھر کا کام ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ کہتے ہیں کہ حفیظ جلندری ہمارے قومی ترانے کے خالق ہیں، خالق یعنی لکھنے والے۔ اس کے علاوہ انہوں نے آزاد جموں و کشمیر کا ترانہ بھی لکھا ہے، قومی ترانہ لکھا۔ آپ انٹرنیٹ سے آزاد جموں و کشمیر کا ترانہ اپنی کاپیوں میں لکھیں اور 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر پر مل کر بلند آواز پر پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا جب ہم ملے تو ہم انشاءاللہ 5 فروری یوم یکجہتی پر ضرور مل کے پڑھیں گے، گنگنائیں گے، پیارا سا کر کے پڑھیں گے۔ لیکن آپ نے یہ لکھ کے گوگل کلاس روم میں بھیجنا ہے اور مجھے چیک کروانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا ہوم ورک، وہ ہوم ورک فرسٹ ٹرم کا ہوم ورک جو آپ کو دیا ہوا ہے 20 اگست تک آپ نے بہت پیارا کر کے لکھنا ہے، مکمل کرنا ہے۔ تاریخ لکھنی ہے کام پر، جب ختم ہو جائے تو چیپٹر ختم ہو جائے تو لائن لگانی ہے، جب ایک سوال ختم ہو جائے تو بھی لائن لگانی ہے، جب ایک چیپٹر ختم ہو جائے تو وہاں سے صفحہ چھوڑ دینا ہے، نئے صفحے سے آغاز لینا ہے اور نیا چیپٹر لکھنا ہے، یعنی نیا سبق آپ نے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور فلو چارٹ بنانا ہے اور بہت اچھا سا کر کے لکھنا ہے، اور 21 اگست کو چیک ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔